بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائے ثاقب کھرل، لکشمی چوک والی سرکار جو پرانا بلیک میلر ہے، اور میں ذاتی طور پہ اس کے بلیک میلنگ کے تجربات سے گزرا ہوا ہوں۔ لیاقت چٹھا کا کیس خراب ہونے کے بعد تحریک فساد فی الارض کی طرف سے یہ شتونگڑا صحافی جناب لانچ کیا گیا، اور اس نے جس بے ڈھنگے طریقے سے کس طرح کوئی لین دین کر کے اپنے مالی مفادات کو دیکھ کے جس بے تکے طریقے سے جناب نواز شریف صاحب کے اوپر اور NA-15 مانسہرہ کے الیکشن کے حوالے سے جعلی بیلٹ پیپر کا جو ڈرامہ رچایا وہ بالکل بے نقاب ہو گیا۔ اور میں اس شتونگڑے صحافی کی پرانی کرتوت آپ کے سامنے ایک رکھوں گا، ادھر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اور بدقسمتی سے اس پاکستان کے اندر یہ صحافت کس نہج پہ جا رہی ہے۔ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں پر صحافی بڑے بڑے اینکرز بھی کسی کی عزت کو، جان کو، مال کو تار تار کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے عدالتی سسٹم کی بھی بدقسمتی ہے، اور پاکستان کے اندر سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی نااہلی ہے، جو ہماری حکومت بھی رہی کہ کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کر سکا۔ اسی شتونگڑے صحافی نے 2020 میں جب میں وزیر اطلاعات و ثقافت تھا، اس نے میرے حوالے سے ایک ویلاگ کیا، بدنام زمانہ، ایک ایسے صحافی اور اینکر کے ساتھ بیٹھ کے کہ جس کو تقریباً سارے بڑے ٹی وی چینل کے مالکان اور انتظامیہ اپنے چینل سے نکالنے کے بعد کانوں کو ہاتھ لگا چکے ہیں کہ دوبارہ اس کو رکھنا نہیں ہے۔ یہ دونوں بیٹھے، انہوں نے میرے حوالے سے ایک انتہائی گھٹیا اور غلیظ خبر بریک کی کہ جناب فیاض الحسن چوہان نے کسی سٹیج اداکارہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ آپ یقین جانیں، میری فیملی، میری ذات، جو بھی اس سے متاثر ہوا ہوا، وہ ایک الگ بات ہے۔ میں نے پھر 2-3 دن کے اندر جب اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے سے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بقول ہوا گرم کی نا اس نے 3 دن بعد جب دیکھ لیا کہ اب یہ ہر طرف سے پکڑا گیا ہے، کسی قسم کی کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کوئی ریالٹی ہے، جھوٹا الزام لگا دیا ہے، عدالت سے لے کے ہر حوالے سے پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی، تو پھر اس نے ایک معافی نامہ ویڈیو کی صورت میں تیسرے دن ہی وہ جناب جاری کیا، اور وہ معافی نامہ آپ سنیں گے تو آپ جناب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو اس کی کریڈیبلٹی ہے اس لکشمی چوک کے جعلی بیلٹ پیپرز کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ اب یہ سنیں آپ۔ السلام علیکم ناظرین، چند دن پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں نے فواد چودھری صاحب اور فیض الحسن چوہان صاحب اور دیگر سے اپولوجائز کیا تھا۔ میں اس ٹویٹ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ میرے سورسز کی جانب سے فیض الحسن چوہان صاحب پر چند الزامات تھے، کچھ انکشافات کیے گئے تھے۔ وہ کچھ اس طرح تھے کہ ایک خاتون ایکٹریس کے ساتھ ان کی دوستی اور ان کے دفتری امور جو تھے، وہ اس قسم کے کچھ الزامات تھے۔ میرے سورسز ان الزامات سے بیک آؤٹ کر گئے ہیں، ان کی تاحال تصدیق نہیں ہو سکی۔ پروفیشنلی اور مورلی میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں بھی چوہان صاحب سے ان الزامات پہ جو میرے سورسز کی جانب سے کوٹ کیے گئے تھے اور وہ لوگ بیک آؤٹ کیے ہیں وہاں سے، میں اپولوجائز کر لوں۔ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، مجھے پتا ہے کہ اس شو کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی دل آزاری ہوئی، اس فیض الحسن چوہان صاحب اسپیسیفکلی میں اس پہ اب آپ بتائیں، یہ تو اس کی کریڈیبلٹی ہے۔ میں نے تو معاف کر دیا اس کو، چلو الگ بات ہے کہ میں نے ذاتی طور پہ کیا بھگتا، فیملی کے حوالے سے بھی، باقی بھی، لیکن انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے۔ اس قسم کے کچھ شتونگڑے قسم کے وہ چوزا نما صحافی کے جو چاہتے ہیں کہ بس اس قسم کی کسی کی ذاتی زندگی، ریاست کے کوئی ایسے ایشوز، اس کے اوپر بے تکے بے ڈھنگے طریقے کے کوئی ایسے ویلاگز، تبصرے اور مختلف قسم کی کنٹروورسیز کے اوپر اس قسم کی جناب پوسٹ لگا کے وہ یکدم ہیرو بن جائیں گے اور مشہور و معروف صحافی بن جائیں گے۔ اب نصر اللہ ملک صاحب جو نیو چینل کے چیف ایگزیکٹو ہیں، میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے بڑے احسن طریقے سے اس کا سارا کٹا چٹھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کھول دیا ہے۔ ساری دنیا کو سمجھ آتا ہے کہ یار بیلٹ پیپر سبز رنگ کے ہیں قومی اسمبلی کے، یہ سفید رنگ کے یہ ماں کا لاڈلا کہاں سے اٹھا کے لے آیا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جب اگر اس قسم کی کوئی جناب ڈسکریپنسی تھی، وہ جناب دروازے کھول کے، گیٹ کھول کے اپنے پرنٹنگ پریس کا ان کا انتظار کر رہے تھے، آئیے آپ کا انتظار تھا، دیر لگی آنے میں، تم کو شکر ہے پھر بھی آئے، تو والا ماحول بنا کر
ماہی آوے گا تے پھولا نال دھرتی سجاواں گی، چلانگی پکھیاں تے بڑا کچھ کہن گیاں، اچھیاں والا ماحول بنا کے اس تونڑے صحافی کا جناب وہ انتظار کر رہے تھے کہ جناب آؤ اور آ کے یہ دیکھو یہ پروف ہے، یہ دیکھو جی یہ جعلی بیلٹ پیپر جناب پرنٹ ہو رہے ہیں۔ پھر جناب یہ لے کر گئے رسول اللہ ملک صاحب کے پاس، وہ میاں ارشد ہیں کوئی جناب نیوز چینل کے اینکر رپورٹر، اور یہ جناب صحافی بلیک میلر، یہ دونوں گئے، انہوں نے جا کے نصر اللہ ملک صاحب کو کہا جی چلائیں۔ نصر اللہ ملک صاحب نے بڑی زبردست چیز اس کو کہی، اس کو کہا تو ہم ٹی وی پہ ابھی اس وقت کام کر رہا ہے، اور یہ جو اس نے میرے ساتھ حرکت کی تھی اس کے بعد کوئی ٹی وی چینل اس کو لینے کو تیار نہیں ہوا 3-4 سال، اس کی حالت بری رہی ہے۔ اب پتہ نہیں کس کی منتیں ترلے کر کے سفارش کر کے یہ ہم ٹی وی پہ آ کے لگائے۔ نصر اللہ ملک صاحب نے بڑے پتے کی بات کی، انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں اتنا شوق ہے، تم میرے پاس آ گئے ہو، مجھے پریشرائز کر رہے ہو کہ یہ سٹوری چلاؤ، یہ سٹوری چلاؤ، تو تم نیوز چینل کے بجائے اپنے چینل ہم ٹی وی میں کیوں نہیں جاتے؟ وہاں جاؤ، وہاں جا کے جناب تم اپنی انتظامیہ کو کہو۔ لیکن اسے پتا تھا کہ نہ ہم ٹی وی نے چلانا ہے، ماشاءاللہ ہم ٹی وی بھی ایک بڑا سینسیبل ٹی وی ہے، اس کی انتظامیہ بھی بڑی سینسیبل ہے، اور نیوز چینل بھی ماشاءاللہ نصر اللہ ملک صاحب جیسا انتہائی سینسیبل تجربہ کار جناب صحافی، انہوں نے انکار کیا، ہم ٹی وی نے بھی نہیں چلانا تھا۔ حتیٰ یہ کہ اس نے اپنے کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ بھی یہ چلانا گوارا نہیں کیا، اسے پتا تھا پھنس جاؤں گا۔ لیکن جو میری رپورٹ ہے اس بیچارے پہ، وہ آپریشن گولڈ سمتھ کے تحت جو کروڑوں اربوں روپے اس وقت پاکستان میں انویسٹ ہو رہے ہیں، ان میں سے کچھ آٹے میں زیرہ کے مترادف، مونگ پھلی کے دانے کے مترادف، کچھ اس کو بھی اکاموڈیٹ کیا گیا اور اس کو بھلی کا بکرا بنا دیا گیا، قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ اب اس نے کر تو دیا ہے، اب یہ بیچارہ پھنس گیا ہے۔ تو میں پوری پاکستانی قوم سے گزارش کروں گا کہ اگر کہیں پہ دھاندلی ہوئی ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے، خدا کا واسطہ ہے پاکستان کو بنانا ریاست مت بنائے۔ میری پی ٹی آئی کے کارکنان سے بھی، ان کے ایکٹیوسٹ سے بھی گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ ہے پاکستان کو بنانا ریاست مت بناؤ، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر کہیں پہ دھاندلی ہوئی ہے تو پاکستان کے آئین، قانون، الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ کہاں جا کے آپ نے دروازہ کھٹکھٹانا ہے، کس کے در پہ جا کے آپ نے انصاف مانگنا ہے۔ وہ پہلا الیکشن ٹریبونل ہے، الیکشن ٹریبونل جو فیصلہ کریں گے اس کے اوپر پھر ہائی کورٹس ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ ہے۔ آپ وہ ساری پریکٹس کرنے کے بجائے آپ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر کے اور پاکستان کے اندر انریسٹ قائم کرنے کے لیے آپ یہ جو اس قسم کی حرکات کر رہے ہیں، کبھی کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جھوٹے الزامات، کبھی پاکستان کی ریاست کے کنٹروورسیز کے اندر مختلف کے اندر ڈال کے اور مختلف سکینڈلز کے اندر انوالو کر کے پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے سوشل سیکٹر کو تباہ و برباد کرنے لگے ہیں، یہ ملک اور قوم کی خدمت نہیں ہے۔ تو میں نے تو معاف کر دیا تھا اس پورے صحافی کو، اب دیکھتے ہیں پاکستان کا عدالتی سسٹم، ریاستی سسٹم اور پاکستان کی پولیس اور انتظامیہ اور نواز شریف صاحب وہ اس کا کیا علاج سوچتے ہیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔